جاہلوں سے نہیں پھیلا میرے بھائی، یہ دین جاہلوں سے نہیں پھیلا، یہ دین سیاسی لیڈروں سے نہیں پھیلا، یہ دین کسی شرابیوں، کرکٹروں، ناچنے والوں، ایکسرسائز کرنے والوں، جم جوائن کرنے والوں سے یہ دین نہیں چلا۔ اللہ کی قسم یہ دین مفسرین سے چلا، محدثین سے چلا، محققین سے چلا، اولیاء اللہ سے چلا، علماء سے چلا، صلحاء سے چلا، خطباء سے چلا۔ یہ دین اللہ کے ان پیارے محبوبوں سے چلا، سینہ ان کا تھا مگر اس میں ہمیشہ مدینہ رہتا۔ ان لوگوں نے دین چلا میرے بھائی۔ یہ کیا آج کل جاہلوں کو ہم اپنا امام بنا کے بیٹھے ہوئے، پورے جاہلہ مل کے اس امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ جاہل آپ ٹی وی پہ، فیس بک پہ دیکھ لیں، تو ٹی وی کون دیکھ رہے؟ فیس بک، ایک انٹی بیان کر رہے ہیں، ارے کیا بولے انٹی، کیا بولے انٹی، ارے پہلے غور تو کر انٹی ہے کون؟ انٹی کچھ بھی جاہل ہے، جاہل بولتے جا رہی، ہم لوگ سنتے جا رہے، انہیں ٹائی بیلٹ کوٹ واش نمبر آئے گا۔ اس دور میں ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کا ڈنڈا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے میرے بھائی، یہی وہ دور ہے، یہی وہ دور ہے۔ آج ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ میں ایک اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، سرکار محدث دکن، جو ہمارے دکن کی شان ہے، جن کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ سرکار ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید پھول باغ میں رہتے تھے، چندران گٹا پھول باغ میں۔ حضرت کی دعوت کرے، حضرت اپنے حسینی عالم سے، اپنے گھر سے جو ہے ان کے پاس رکشے میں بیٹھ کے تشریف لے گئے۔ تقریباً 70 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، 80 سال پرانی بات۔ حضرت رکشے میں بیٹھ کے تشریف لے گئے، دعوت جا کے جو ہے حضرت قبلہ صبح صبح ناشتے کی دعوت ہے۔ اللہ کے ولی اپنی لو میں لگے ہوئے ہیں، اپنے یار کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک شخص کیا کر رہا، دعوت میں آیا، بازو والا تھا، بد مزاج، بد خصلت، بازو والا، سوال کر رہا حضرت سے۔ حضور کو علم غیب ہے بلکہ بولتے ہیں لوگ، ہے کیا حضرت؟ پوچھا تو حضرت قبلہ محدث دکن حدیث سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اس کو دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں، مان رہا اس نے، کس کے باپ کو بھی نہیں مان رہا۔ اب اس کو مٹو بیٹے پپی دو بول کے سکھا دیے، تو انہیں کتے کا ہی چنے، مٹو بیٹے پپی دو، اس کے آگے اس کو دوسرا معلوم ہی نہیں، کچھ بھی مٹو بیٹا ہے پکا ہو۔ اس کے باپ کو نے کچھ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، کچھ کرتا نہیں، کچھ کرنے دیتا نہیں۔ اب حضرت قبلہ جیسی ذات دلائل دینی، محدث دکن جیسی ذات دلائل دینی، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا۔ پھر جو ہے بد خصلت، بد مزاجی کی باتیں کر رہا، تو حضرت قبلہ جلال میں آئے، آگے فرمائے، میاں لوگ فجر کی نماز کو اٹھتے، پانی نہیں رہا تو اپنی بیگم کو گالیاں دیتے، بد کلامی کرتے، تھڑ پھڑ کر کے نکلتے گھر سے، ایسی حالت میں جا کے جو ہے غصے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، پھر آگے جو ہے گھر کے اندر تماشا کرتے، پورے گھر کے اندر نئے نئے ناٹکاں کرتے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے میاں دنیا میں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ حضرت بول کے خاموش ہو گئے۔ سنتے کی چیخ مار کے زمین پہ سے اچھلا بیٹھا، بولے دوسرے جو ساتھ میں تھے مریدین، بولے کیا ہوا میاں کئی کو سا چیخا مار رہا؟ ارے حضرت جو یہ بول رہی ہے صبح میرے ساتھ ہوا تو ہے بول رہا۔ اور کرو، حضرت اس کیا بولے، میاں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تمہارے بارے میں دو چار باتیں بول سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اگر اللہ غیب کی خبر دے دے، غیب کا علم دے دے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے میاں؟ کیوں جھگڑا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے؟ نبی کو آمنا صدقنا کر کے ماننا، اسی میں ہمارا ایمان ہے۔ حضور کو یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، یہ کیسا ایک بڑے ویسا،
میاں جب ایسے باتاں کرتے ہیں تو ایمان غارت ہو جاتا ہے. آنکھوں کی بات آ گئی، آمنا صدق، قبول. بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، خاموش. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سبھی حضرات سے ایک ادباً التماس کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں پر آج جمع کیا سرکار غوث اعظم کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ، تو آج ایک اچھا پیغام لے کے جائیے. اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو کیا کیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، لعنتی کر دیا، قیامت کے دن تک اس کے اوپر لعنت ہے، صرف اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے جب اس کو نکال دیا، مردود کر دیا، تو اس نے اللہ سے کہا قال، اس نے رب سے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے پروردگار عالم مجھے اجازت دے، مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں. بولا اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اجازت دی. اللہ نے کہا قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. اللہ نے کہا جا، تجھ کو اجازت ہے، بہکا لے، قیامت کی صبح تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے. بہکا لے، کتنا بہکانا چاہتا ہے، گمراہ کر، کتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کر لے، کتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے. پریشان ہوگا ابلیس، بولے مولا تو 70 ماہوں سے زیادہ ان کو چاہتا ہے اور میں بہکانے کی بات کر رہا ہوں، تو بہکانے کی اجازت دے رہا ہے؟ اے اللہ تو ان کو بہکانے کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہاں میں تجھے بہکانے کی اجازت دے رہا ہوں، جا بہکا دے. تو پوچھنے لگا اے اللہ کس بنیاد پر تو مجھے بہکانے کی اجازت دے رہا ہے؟ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آیا اگر تو بہکا سکتا ہے تو کیا ہم اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے بچا نہیں سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. پوچھا اے اللہ وہ کون ہوں گے جو بچانے والے ہوں گے؟ تو رب نے کہا تو بہکانے کا کام کر، ہم بچانے کے لیے مخلصین کی جماعت کو پیدا کریں گے. مخلصین کی جماعت کو. اب یہ جب سنا تو اس نے کیا کہا سنیے، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. قرآن سورہ صاد 23واں پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے پورے پورے بندوں کو بہکا دوں گا، مگر ہاں میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا جن کو تو نے اخلاص دے کر پیدا کیا ہوگا. وہ مخلص بندے کون ہیں؟ اولیاء اللہ. کون ہے؟ ذرا بولیے، اور ذرا بولیے، اور ذرا بولیے. انبیاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے. یہ وہ مخلص بندے ہیں. الا عبادک المخلصین، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو پیارے دوستو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم سب سے کہا کہ میرے بندو میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب دیکھو قرآن پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ ہو کے قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایک لطیف نقطہ قرآن سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے. نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر،
سنی بھی پڑھ رہا، وہابی بھی پڑھ رہا، شیعہ بھی پڑھ رہا، اہل حدیث پڑھ رہا، جماعت اسلامی والا پڑھ رہا، قادیانی پڑھ رہا، رافضی پڑھ رہا، ناصبی پڑھ رہا، خارجی پڑھ رہا، پورے 73 فرقے والے پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین کا ہونے کا ذکر ہے. اب آگے دیکھیے کیا ہے. اب یہاں سے دعائیہ کلمات شروع ہے. سورہ فاتحہ میں دن میں 48 مرتبہ اللہ ہم سے یہ دعا کرا ہے. 48 مرتبہ. فجر کی 4 رکعت سے لے کے عشاء کی 17 رکعت تک دن میں 48 مرتبہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے. کیا دعا ہے؟ سنو مسلمانوں. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر. اب اس کے بعد آگے دیکھو سیدھا راستہ کون سا ہے، کون سے راستے پہ چلنا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. کس کے راستے پر؟ انعام یافتہ، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر. اللہ ہم سے دعا کروا رہا ہر نماز میں، ہر نماز میں، ہر نماز میں دعا ہو رہی. اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ تیرے ان محبوبوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. اب ہر جماعت والا بول سکتا تھا انعام یافتہ بندے ہمارے امیر صاحب ہیں، ہمارے شیخ صاحب ہیں، ہمارے حافظہ اللہ تعالی انعام یافتہ ہیں، بول سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جھگڑے کو بھی ختم کر کے قرآن میں خود ڈکلیئر کر دیا انعام یافتہ بندے کون ہیں. 5واں پارہ اٹھا کر دیکھیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے خود ڈکلیئر کر دیا نبیان، انبیاء کرام ہیں جو اللہ کے نام یافتہ بندے، صدیقین اللہ کے نام یافتہ بندے، شہداء اللہ کے نام یافتہ بندے، والصالحین یہ نام یافتہ بندے ہیں. اور سارے کائنات کے صالحین کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار غوث الاعظم دستگیر. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. نماز میں دعا کرا رہا غوث اعظم کے راستے پہ چلا. اول کے نماز میں دعا کرا رہا انعام یافتہ بندے غریب نواز ہے میرے مولا، ان کے راستے پہ ہم کو چلا. بندہ نواز گیسو دراز انعام یافتہ بندے میرے مولا، ہم کو ان کے راستے پہ چلا. اللہ ہم سے دعا کروا رہا ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ. ہم نماز میں بول رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، باہر نکل کے بول رہے ہیں درگاہ میں جانا شرک ہے بدعت ہے. پھر نماز کو بھی دعا کرائی کے گڑے ہولے. میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو. جاہلوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. دولت کمانا کمال نہیں ہے، دنیا سے مومن بن کے جانا کمال کی بات. دولت تو بہت کمائی جی لوگ، ہم کیا دولت کما سکتے ہیں؟ ہمارے کو تو دولت کی دم بھی نہیں معلوم ہے. لوگوں کا اتنی دولت ہے. میں کل کوٹا میں تھا. کوٹا میں اللہ والوں کے پیروں میں رہنا، ختموں میں رہنا، ان کی دعائیں لینا،
ان کو پکڑ کے خدا تک پہنچنا، نبی کی تعلیمات کو ان سے سیکھنا، بزرگوں کی تعلیمات کو سیکھنا، عاجز بننا، منکسر بننا، اکڑنا نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور، تکبر، اکڑ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص زمین پہ ایسا اکڑ کے چل رہا ہے، ایسا اکڑ کے چلا تو زمین جو ہے اللہ سے کہتی اے اللہ اس بدبختے کو میرے اندر بھیج دے، میں اس کے پھسلیاں توڑ دوں گی، بولتی کہتے، میں اس کو دبا کے مار دوں گی، بولتی کہتے زمین بد دعا کرتی۔ یہ خالی انہیں پیسے ہے، میں پہلوان ہوں بول کے اکڑا تو یہ حالت ہے، ولیوں سے اکڑاں گا تو کیا ہوں گا ذرا سوچو، نبی سے اکڑیں گا تو کیا ہوں گا ذرا سوچو۔ اب ایک بات سن لو، بس لاسٹ فائنل بات، بہت دیر ہو گئی، پیچھے والے بہت گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں حضرت کا ختم کرنے کی، بلکہ لاسٹ فائنل بات۔ شیطان کیا کرا؟ اللہ سے بولا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا، بہکا دوں گا، ایک بندے کو بھی تیرے در پہ بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، شیطان جو وعدہ کرا اپنے وعدے میں سکسس جا رہا۔